السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الرحمن کی ان آیات شریفہ میں جنت میں ملنے والی نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس نعمت کے بیان میں لفظ آیا ہے حور کا، فیہن خیرات حسان۔ حق تعالی جل مجدہ نے فرمایا کہ اس جنت میں خوبصورت عورت ہوں گی، فیہن خیرات حسان۔ اس جنت میں خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی۔ جنت میں ملنے والے انعامات کا ذکر گزشتہ کی مجلس میں آیا، کھانے سے متعلق۔ روایات میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خیرات حسان کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اخلاق والی اور خوبصورت عورت۔ وہ عورتیں کس انداز کی ہوں گی اس کو قرآن مجید نے اگلی آیت میں فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، فرمایا کہ وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ یہاں جنت میں ملنے والی عورتوں کے متعلق قرآن مجید نے بنیادی طور پر لفظ استعمال فرمایا خیرات حسان، خوش اخلاق، خوش سیرت، حسن صورت اور حسن سیرت، یہ دونوں ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی صرف خوبصورتی نہیں ہے، یعنی عورت کا صرف حسن صورت ہونا، عورت کا صرف رنگ کا فیر ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر عورت کو جس چیز کی ضرورت ہے یا عورت کا جو زیور ہے، جس سے عورت کی پہچان ہے، جس سے عورت کی امتیاز ہے، جس سے عورت کی شان ہے، وہ ہے خوش اخلاق ہونا۔ خوش اخلاقی عورت کی بنیادی صفت ہے، عورت کی اس کا نیچر ہے، اور جس عورت کا نیچر اچھے اخلاق والا ہے وہ آدمی بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے۔ اور غالباً اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ بات آئی ہے کہ متاع اصل میں اس سامان کو کہتے ہیں جو عارضی ہوتا ہے، ٹیمپروری ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی سفر پہ جا رہا ہو تو سفر میں جاتے ہوئے آدمی باوجود اپنے گھر میں بڑے ناز و نعم میں رہتا ہے، بڑے آرام سے رہتا ہے، عمدہ قسم کے برتن استعمال کرتا ہے، عمدہ قسم کے بستر پر بیٹھتا اور سوتا ہے،
لیکن وہی آدمی جب سفر میں جائے گا تو وہ کبھی بھی عمدہ قسم کا، بہترین قسم کا، آرام دہ نہ سامان استعمال کرے گا، نہ وہ بچھونا اور فرش اور گدا استعمال کرے گا۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ جتنا کم سامان ہوگا وہ اتنا میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ آدمی جو اپنے گھر میں انتہائی عالیشان پلیٹوں میں کھاتا ہے، سفر کے دوران وہ یہ چاہتا ہے کہ یوز اینڈ تھرو پلیٹ ہو گئی تو اچھا ہے۔ اسٹیل کی پلیٹ تو دور کی بات، اور فائبر کی پلیٹ تو دور کی بات، کاغذ کی ہلکی سی یوز اینڈ تھرو پلیٹ مل جائے، کھاؤں اور وہیں پھینک دوں۔ بستر بھی زیادہ سامان نہیں رکھنا چاہتا، بیگ زیادہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اور اب سہولتیں تو ایسی آ گئیں، پہلے زمانے میں سوٹ کیس ہاتھ میں اٹھانے کے ہوتے تھے، ہینڈ کیری کے واسطے جو سوٹ کیس ہوتے تھے بڑے ہاتھ میں اٹھایا جاتا تھا۔ اب آج کل ویل کے آ رہے ہیں، آدمی اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا آسان پسند ہو گیا کہ وہ ویل بس کو پکڑ کر صرف گھستے ہوئے چلتا ہے، اتنا طبیعت سہولت پسند ہو گئی۔ یہ مزاج ہے انسان کا کہ انسان جب سفر میں جاتا ہے تو کم سے کم، ہلکے سے ہلکا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متاع، دنیا ایک سامان ہے، متاع اصل میں اسی سامان کو کہتے ہیں جو ٹیمپروری طور پر انسان استعمال کرتا ہے، وقتی طور پر استعمال کرتا ہے، وہ ہمیشہ کا سامان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا، ساری کی ساری دنیا یہ ٹیمپروری سامان ہے، ہلکے سے ہلکا، کم سے کم۔ اور اس میں بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا کہ اس دنیا کے ساز و سامان میں اگر کوئی بہتری کی کوئی چیز ہے تو آقا نے فرمایا کہ وہ نیک عورت ہے۔ کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ جس مرد کو نیک عورت مل جائے اس مرد کی دنیا سنور جائے گی، اور جس مرد کی بیوی اگر صحیح نہ ہو تو انسان گھریلو ٹینشن، باہر کے ٹینشن ہی ٹینشن کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے عورت کی صفت قرآن مجید نے یہاں بیان فرمائی کہ خیرات حسان، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق والے ہیں، اور بقیہ حور مقصورات فی الخیام، آگے اللہ تعالیٰ نے حور مقصورات کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو حور ہوں گی اور خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہوں گی، خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہوں گی۔ حور کس کو کہتے ہیں؟ حور کی تعریف کیا ہے؟ جنت کی عورتوں کے سلسلے میں جب یہ بات چل رہی ہے تو کچھ احباب نے مجھ سے یہ خواہش کی فون کے ذریعے کہ عام طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ضرور آتا ہے اور سننے میں آتا ہے، لیکن حور کے سلسلے میں حور کا تعارف احادیث میں کس انداز سے کرایا گیا، عام طور پر یہ تھوڑا سننے میں نہیں آتا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر اس سلسلے میں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آ جائیں، حضور نے جنت کی عورتوں کے متعلق کیا فرمایا، جنت کی عورت کا تعارف کس انداز سے کرایا، جنت کی عورت کس انداز کی ہوگی، یہ کچھ تعارف اگر اللہ کے نبی کے ارشادات کے سلسلے کے روشنی میں ہمارے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے اسی عاجز نے کچھ مطالعہ کیا ہے، اور جنت کی حور کے سلسلے میں جو روایات موجود ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی مرد کو تو جنت میں عورتیں ملیں گی حور کی شکل میں، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک یہ سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے، ان میں دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ ایک سوال۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی عورت کے اگر ایک سے زائد شوہر ہوں، ایک شوہر کا انتقال ہوا، عورت نے دوسرا نکاح کیا، اس کا انتقال ہو گیا، تیسرا نکاح کیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک عورت کے ایک سے زائد اگر شوہر ہوں اور دونوں بھی جنت میں چلے گئے ہوں، تینوں بھی جنت میں گئے ہوں، تو اب یہ عورت کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ انشاءاللہ یہ سوال کے جوابات اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔